علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر کے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو ایکچولی میں ان صحابہ کے بارے میں بیان کروں گا جس سے ہمارے تعلق جڑتے ہیں۔ جیسے کوئی انصاری مذہب میں چلے گئے، مذہب تو وہی اسلام ہی ہے مگر خاندان بول دے، تو کوئی انصاری میں چلے گئے، کوئی سید میں ہے اور کوئی شیخ میں، تو شیخ میں جو ہیں اور کوئی علوی میں ہے، تو یہ شیخ جو خاندان بنتا ہے یہ کہاں سے، اس کی وجوہات کہاں سے ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو شیخ کے بارے میں ہم آپ سے تھوڑی گفتگو کریں گے آپ سے۔ تو شیخ جو ہے یہ چار خلیفہ جو ہیں ان میں سے سب سے افضل جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد پھر دوم پہ آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پہ آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو ایسے صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں داماد ہے، اپنے داماد ہے، سگے داماد ہے۔ اور مگر یہ چاروں خلیفہ ہیں، یہ چاروں صحابہ خلیفہ ہیں، انہوں نے خلافت کی۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے پہ آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں پہلے آپ سے بتا چکا ہوں کہ خاندان جو ہے، ان تمام جو خلیفہ ہیں، ان تمام سے جو اولاد پھیلی ہیں، نسل جو چلا ہے، جو 1400 سال پہلے جو نسل چلتے آ رہا ہے، تو یہ چار جو ہیں یہ خلیفہ ہیں، ان چار سے جو رشتہ یا نسل یا ان کے اولادوں میں سے پھیلا ہے، تو اس کو ہی مطلب یہ کہا جائیں گے شیخ کہا جائے گا، شیخ۔ تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے یہ گفتگو کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ کتنے بڑے صحابی ہیں، میں آپ کو پہلے یہ بات سمجھا دوں۔ تو ایکچولی میں ابوبکر صدیق، پہلے اس معنی کو سمجھ لے کہ یہ معنی میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، نسبت کتنا ہوتا ہے، آپ یہ غور سے سمجھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق ایسا انسان کو کہا جائے گا کہ جو پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کسی کی غیبت نہ کی ہو، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ وہ صحابہ تھے، صحابہ تو بہت تھے، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے، ان کے حسن کو دیکھ کر کے نہیں، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر کے جو ایمان لے کے آئے، ان کے اچھے آداب کی وجہ سے جو ایمان لے کے آئے، اس کو کہیں گے صحابہ، اور ان کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ ایسے تو بہت سارے انسان جو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے ایمان لائے مگر وہ کفر کے حالت میں ان کی موت ہوئی، بہت سارے ہیں ایسے، تو ان کو منافق کہا جائے، تو وہ اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ صحابی جو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے، اس کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر کے جو ایمان لے کے آئے، اس کو صحابی رسول کہا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ کتنے بڑے تھے، یہ کتنے بڑے صحابی تھے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہجرت کی ہے، مکہ سے مدینہ، یا پھر غار ہرا میں، یا پھر غار ثور میں اللہ کے نبی کے ساتھ شامل رہے۔ اور پھر یہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لڑکی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور حدیث میں اگر عورتوں کے اندر کوئی اگر راوی ہے یا راویہ، تو عورتوں کا یہی ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے شادی کے نکاح ہوئی، تو کتنے بڑے صحابی ہیں، یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ یہ خود فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود یہ کرتے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں یہ آتا ہے
چھوٹی سی بات آتی ہے، اور وہ صحابی تھے، اس کی چھوٹی بات ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی. وہ یہ کہتے تھے کہ کاش اگر میں کسی درخت کا پتا ہوتا جو جھڑ جاتا، کاش میں کسی انسان کے بال ہوتا. اتنے بڑے ایمان والے، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، مگر یہ کر رہے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش میں گھاس ہوتا جو جانوروں کا چارہ بن جاتا، جانور اس میں چڑھ جاتے. کئی بولتے کہ میں کسی درخت کا پتا ہو جاتا جو جھڑ جاتا، یا تو کسی آدمی اس کو جلا دیتے، یا جانوروں کا خوراک بن جاتا. کئی فرماتے میں کوئی پرندہ ہوتا. ایک دفعہ گزرتے کہیں کسی جگہ پہ پہنچے تو وہاں ایک پرندہ، ایک جانور بیٹھا ہوا تھا. تو یہ جانور سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ جانور تو کس خوشی میں ہے کہ تو دنیا میں بھی مزہ لے رہا ہے اور آخرت میں تیرا کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور تو کس خوشی میں ہے، تو کیسے مزے لے رہا ہے زندگی کی، کیسا دنیا کا لطف لے رہا ہے، مگر تجھے نہ دنیا میں سزا نہ آخرت میں سزا. ایک دفعہ پھر وہاں سے جب پھر چلتے گئے تو کسی صحابی، شاید اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، تو اس سے تھوڑی بہت گفتگو کے درمیان انبن ہو گئی. آپس میں گفتگو کر رہے تھے، گفتگو کرتے بات یہ آپس میں انبن ہو گئی. تو انبن جو ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے جو مناسب نہیں تھے. گالیاں نہیں، کچھ ایسے کلمات جو عامت انسان کسی کو اگر کہنا چاہے تو کہہ دیتا ہے، پھر بعد میں اس کی شرمندگی ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان ہوئے، حالانکہ یہ یہاں تک بول دے کہ جو میں نے تمہیں کلمات کہے، جو میں نے تمہیں بات کہی، وہی بات آپ مجھے بھی لوٹا دیجئے تاکہ حق برابر ہو جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان تمام کو خلافت دیے، مگر سچے اور اچھے اخلاق والا جو ہے چاروں صحابہ کے اندر جو ہے خلیفہ کے اندر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ دیے. حالانکہ صحابی تو تھے ستاروں کے مانند، صحابی تو تھے اللہ کے احکام کو ماننے والے، صحابی تو تھے نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والے، لیکن کتنی بڑی بات کر دی کہ وہ چھوٹی چھوٹی گناہ یا چھوٹی چھوٹی نیکی، اگر نیکی ہو جائے تو اس میں وہ کہتے تھے کہ یہ میرے طرف سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو کچھ شرمندہ ہوتے تھے. اتنے بڑے صحابی. تو کچھ کلمات جو کہہ دیے تو وہ یہ کہے کہ نہیں آپ بھی ہمیں کچھ کہہ دیجئے، تاکہ اگر آپ نہیں کہیں گے تو کل قیامت میں پکڑا جاؤں گا. تو وہ سامنے والے جو تھے وہ کہے کہ نہیں ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ نہیں آپ معاف نہیں کیجیے، بلکہ وہی کلمات آپ مجھے لوٹا دیجئے، وہ جو میں نے آپ کو کہا وہی آپ مجھے بھی بول دیجئے تاکہ سب کی طرف سے برابر ہو جائے. تو وہ گریا کر کے نہیں آپ مطلب ہمارے رشتہ دار ہیں اور آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ خلیفہ ہیں، تو آپ سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہے. تو ہم اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے بارے میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم معاف کر دیے. تو جب وہ ایسے بولے تو بولے کہ نہیں اگر آپ نہیں معاف کریں گے یا اگر آپ نہیں لوٹائیں گے تو میں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان چیزوں کو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے کہوں گا کہ فلاں شخصوں کو میں نے کچھ بات کہی اور میں چاہتا ہوں کہ وہی بات وہ مجھے بھی لوٹا دے. تو پھر وہ بہت نادانی اور شرمندگی کے ساتھ پھر وہ کہنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر کہے، لیکن وہ یہ کہے کہ میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن آپ اگر ضد پہ آ گئے تو میں کیا کر سکتا ہوں، اسی وجہ سے. تو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی. اور آپ کو میں ایک موٹی سی چیز بتاتا چلا ہوں کہ صحابی جو ہے، صحابی حضرت یہ عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور یہ چاروں خلیفہ جو ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر یہ رشتہ دار میں سے ہی ہیں. کیونکہ حضرت یہ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، تو حضرت ابو بکر کے تو یہ داماد ہو گئے، اور حضرت یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سسر ہو گئے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سفر میں بھی رہے، دوست بھی تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنے بڑے صحابی تھے. جب یہ کافر تھے، جب یہ کفر کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ تمہاری جو بہن ہے اور تمہارے جو جیجا جی ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں، وہ اسلام کو قبول کر چکے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مورتی پوجا اور اس طرح کی بہت ساری پوجا جو ہے
جو خدا کے علاوہ ہے ان تمام چیزوں کو نہیں کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ ہوئے اور غصہ کی حالت میں اپنے بہن کے پاس گئے. اس نے پوچھے کہ تم یہ کس چیز کی بات کر رہے ہو, تم یہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو. تو بہت مارے دھمکائے بھی. تو پھر نعوذ باللہ یہ عہد کیے دل میں. ایسے بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ یہ نیت کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مار دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسلام کے اندر کنورٹ ہو جائے, اسلام اگر قبول کر لے تو اسلام کی بہت بڑی جیت ہو سکتی ہے. یا تو اسلام قبول کر لے یا تو کفر کی اگر زندگی بسر کرے تو وہ یہاں کے لڑک جائے, یعنی وہ اپنے گندے حرکت میں, گندے مشن میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. اس طرح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اپنے رب سے, اپنے خدا سے دعا کی. یعنی ہمارے بھی خدا ہیں, آپ کے بھی خدا ہیں, خدا کی اللہ. تو یہ دعا کی. دعا کرنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور اس کے اخلاق کو دیکھے, اچھے اخلاق کو دیکھے, تو اسی وقت کلمہ پڑھ لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمات پڑھ لیے. ہمارے صحابہ تو تھے, لیکن آج ہمارے اندر برادری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے اندر کیچڑ اچھالی جاتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں, اس کی زندگی کے بارے میں غلط بیان کرنا, یہ کہاں چیز کی اور یہ کہاں کی, یہ انسانیت والی بات ہے میرے دوستو. آپ اچھے عالم سے رابطہ کیجئے. بڑے عالم جو ہے مفتی تقی عثمانی, مولانا ارشد مدنی, مولانا حسین احمد مدنی, جو وہ لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے. اس کے بعد یہ مولانا طارق جمیل, جو بڑے ہیں, مولانا سلمان ندوی, جو بڑے اکابر علماء ہند ہیں. اس کے بعد بڑے عالم ہیں, علماء ہیں. تو یہ جو تھے, تو ان سے آپ رابطہ کیجئے. تو پھر آپ کو اسلام کی اہمیت پتہ چلے گی کہ اسلام جو ہے کتنا خوبصورت. اسلام کے اندر ہر چیز کی عزت دی جاتی ہے, عورت کو بھی عزت دی جاتی ہے, مردوں کو بھی عزت دی جاتا ہے, ہر چیز کو عزت کی جاتی ہے. کوئی انسان مر رہا ہے اس کو انسانیت کے ساتھ دفن کیا جائے گا. ہر چیز میں اسلام کی گنجائش ہے. وہ چیز جو اسلام نے حرام قرار دیے تو اس سے بچنے کو اسلام میں بار بار کہا جاتا ہے. شراب نہیں پیو, ہم شراب نہیں پیئیں گے, یہ اس کے بارے میں دلیل ہے. چوری نہیں کرو, چوری نہیں کریں گے. زنا مت کرو, زنا کرنے کی دور کی بات ہے, زنا کی قریب بھی مت جاؤ. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, قرآن کی آیت ہے. جو یہ آیت جو ہے یہ ایک دلیل مل گئی کہ زنا کرنا دور کی بات ہے, زنا کے قریب مت جاؤ. کیوں کہ وہ بری چیز ہے. اب انسان کو خواہشات ہے تو وہ نکاح کے ذریعے سے حرام کام کو حلال میں کنورٹ کر دے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ آپ کو اسلام سکھائے گا. یہ اسلام کے احکام جو شریعت کے ماننے والے ہیں, یہ تمام ساری کی ساری باتیں آپ کو اسلام کے اندر سیکھنے کو ملے گی. تو کسی کے بھی عزت کرے, ہر انسان کی عزت کرنی چاہیے. ہر انسان کی, کسی کے بارے میں خلاف اناپ شناپ, کسی کے بارے میں ٹپڑیاں یا ایسے کلمات کہہ دینا جس سے اس کے ماننے والے کو تکلیف ہو, اس طرح کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے. اور ہمارے وہ بھائی جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ بھائی جو کرسچن ہے, کسی کے مذہب کو برا نہ کہے, ہر انسان کی عزت کرے. آج آپ کسی کی عزت کریں گے, ہو سکتا ہے کل آپ کی عزت کی جائے. لیکن آج اگر آپ یہاں دنیا میں رہ کر کسی کی عزت کریں گے, آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کی فیملی والوں میں سے یا پھر کسی اور کے ذریعے سے آپ کی بھی بے عزت کی جائے گی. کسی کے مذہب کو یا پھر کسی کے دھرم کو یا کسی کے خدا کو یا کسی کے بھی ماننے والوں کو برا مت کہیے. یہ اسلام کے اندر بھی نہیں. اب کوئی بھی مذہب یہ نہیں چاہے گا, کوئی بھی دھرم کو ماننے والوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نفرت پھیلاؤ, اس کے بعد کیا کہتا ہے دشمنیاں پھیلاؤ. تو دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک مل کر کے رہیں گے. اور جو ہمارے ہندو بھائی, مسلم بھائی اور اس طرح کرسچن بھائی, ہندو مسلم سکھ عیسائی جو ہم کو الگ کرنا چاہے گا تو ہم اس کو سبق سکھائیں گے. انڈیا میں جو قانون اس کے حساب سے, جو ہمارے اسلام, جو ہمارے مندر کو توڑے گا, جو ہمارے چرچ کو توڑے گا, جو ہمارے مسجدوں کو توڑے گا, ہم اس کو اسلام کے مطابق نہیں, شریعت کے مطابق نہیں, بلکہ قانون اسلام کے اندر ہندوستان کے اندر جو قاعدہ قانون ہے, جو قاعدہ لاگو کیا گیا اس کے حساب ہم اس کے لیے کوئی ایکشن لیں گے. کسی کو برا بنا کہنا یہ کوئی نہیں سکھاتا. تو دوستو آئی ہوپ کہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اور ویڈیو کو زیادہ شیئر بھی کرے. آپ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر شیئر نہیں کرے دوستو, ویڈیو کو شیئر بھی کرے تاکہ وہ بھائی
جو کچھ سیکھنا چاہے یا جس تک میری آواز نہیں پہنچتی اس کو تک بھی آواز پہنچی جائے. آپ کے جہاں جہاں تک یہ کنیکشن کیے ہوئے ہیں وہاں تک میری آواز پہنچنی چاہیے. میں یہی عرض کرتا ہوں, آپ سے کچھ چاہتا نہیں. بس تھوڑی بہت ہے کہ لائک کرنے سے اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنے سے مجھے تھوڑی بہت ہمت ملتی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ملتا نہیں ہے دوستوں. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم لوگ اپنے فرض جو ہے, ہمیں جو کام ہے, احکام کو جو ہمارے دوسرے تک پہنچانا ہے, جیسے ہم یہاں ہندوستان کے اندر ہے یا پھر ہم پاکستان کے اندر ہے, تو جیسے باہر دیش میں اگر ہم نہیں جا سکتے تو نیٹ کے ذریعے سے تو میری آواز کو تو وہاں تک پہنچائی جا سکتی ہے. دوستوں آپ اتنا عہد ضرور کریں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں دوستوں, دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرے, دوسرے تک شیئر ضرور کرے دوستوں. میں یہی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. تو ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں, کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں, کسی اور مسئلے کو لے کر. تب تک آپ ہمارا دیکھتے رہیے مدنی چینل. آپ یوٹیوب میں سرچ کیجیے گا سید اختر کٹیاری, میری ویڈیو آ جائے گی. کوئی بھی اگر مسئلہ پوچھنا ہو شریعت کے مطابق, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یا اسلام کے اندر کون کون سی چیز ہے, وہ تمام چیزیں آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اس کے مطابق میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گا. تو دوستوں دیجیے اپنے دوستوں کو اجازت, شہید اختر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.